اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ دو جماعتیں ہیں مسجد کے اندر. ایک جماعت اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہے اور ایک جماعت تعلیم و تعلم میں مشغول ہے، یعنی سیکھنے سکھانے میں مشغول ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جماعتیں حق پر ہیں، اور اللہ کے نبی اس جماعت میں جا کر بیٹھ گئے جس میں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چل رہا ہے. اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اس کا تعلق علم سے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب ملتا ہے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے چپکایا اور ان کو دبایا. اللہ کے نبی کو اس زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان کا دبانا میری طاقت کی انتہا کو پہنچ چکا تھا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو چھوڑا اور پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے. اللہ کے نبی نے دوبارہ وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ بھیجا اور دوبارہ اللہ کے نبی کو دبایا اور اس زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کا دبانا میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا تھا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وحی کا تعلق علم سے. وحی اتری جس کا تعلق علم سے ہے، آپ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک آدمی ہے، مثال سے بات کو سمجھیے، ایک آدمی ہے، اب وہ کہیں جانا چاہ رہا ہے. اب اگر اس کو راستے کا صحیح علم ہے اور کوئی دوسرا ایک دھوکے باز آدمی آیا راستے میں اور وہ دھوکے باز آدمی اس آدمی سے کہہ رہا ہے بھائی آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں، آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں، اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن وہ آدمی جو چل رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں، تو آپ بتائیں کیا وہ دھوکے باز آدمی اس آدمی کو بھٹکا سکتا ہے؟ نہیں بھٹکا سکتا. لیکن ایک آدمی ایک راستے پر چل رہا ہے اور کہاں جانا ہے اس راستے کا صحیح علم نہیں ہے. اب وہ اگرچہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، ایک دھوکے باز آدمی نے آیا اس سے کہا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صحیح راستہ نہیں ہے، حالانکہ وہ صحیح راستہ ہے. لیکن اب اس دھوکے باز کے کہنے پر وہ راستہ بدل لے گا اور غلط راستے پر چل پڑے گا کیونکہ اس کو علم نہیں تھا صحیح راستے کا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک فقیہ جس کو دین کا علم ہے، جس کو دین کی صحیح سمجھ ہے، فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے. یعنی شیطان اگر ایک عالم کو بھٹکانا چاہے تو بھٹکا نہیں سکتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو عابد ہے، پوری زندگی اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، لیکن شیطان اگر اسے بھٹکانا چاہے تو فوراً اپنے جال میں پھنسا سکتا ہے. ایک مشہور واقعہ ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن رات کے آخر حصے میں یہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک روشنی ظاہر ہوا ان کے اوپر، اور وہ روشنی اتنی زیادہ تھی، یوں کہنے کی سورج کی طرح وہ روشنی ظاہر ہوئی، اور اس روشنی سے آواز آئی شیخ عبد القادر
تم نے اتنی عبادتیں کی ہے کہ اللہ نے تمہاری عبادتوں کو قبول کر لیا اور تمہاری آنے والی زندگی کے ہر نماز کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے فوراً کہا تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے۔ جب اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں معاف نہیں کی تو میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں اللہ کا، میری نمازیں اللہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ تو فوراً شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا، جب روشنی سے آواز آئی کہ شیخ عبد القادر میں اللہ ہوں اور آگے کی ساری نمازیں تمہاری معاف ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ تو ابلیس ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں معاف نہیں کی تو میری نمازیں کیسے معاف ہو سکتی؟ پھر آواز آئی کہ شیخ عبد القادر تو نے پہچان لیا اور تو نے صحیح کہا میں ابلیس ہوں، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فوراً کہا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے اس اللہ نے بچایا ہے جس نے مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ ایک شیطان آیا، ایک واقعہ اور لکھا ہے تلبیس ابلیس میں کہ شیطان ایک بڑے عابد کے پاس گیا، عالم نہیں تھا، عابد تھا، اللہ کی خوب زیادہ عبادتیں کرتا تھا، یوں کہنے کہ اپنی بیشتر زندگی اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا تھا۔ شیطان اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور اللہ نے تمہاری عبادتوں کو قبول کر لیا ہے اور اللہ نے تمہیں معراج پر بلایا ہے، میں براق لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، لہذا آپ آئے اور معراج پر چلے میرے ساتھ۔ تو وہ اس عابد نے سمجھا کہ یہ صحیح میں جبرائیل علیہ السلام، اور وہ عابد شیطان کے ساتھ گدھے میں سوار ہو گیا اور شیطان اس عابد کو لے گیا جہاں پورے شہر کا پورا کرکٹ یا کچرا پھینکا جاتا تھا، شیطان نے اس عابد کو اس پورے کرکٹ اور کچرے میں ڈال دیا۔ وہی شیطان ایک عالم کے پاس آیا، عالم کے پاس آ کر اس شیطان نے عالم سے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور اللہ نے تمہاری عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، لہذا آپ میرے ساتھ چلیں، میں براق لے کر آیا ہوں، آپ اس پر سوار ہو جائیں، اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا ہے۔ تو عالم کی جانب سے فوراً جواب آیا کہ نہیں، تو جبرائیل نہیں بلکہ تو شیطان ملعون ہے، ابلیس ملعون ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج پر اگر کسی کو بلایا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شرف صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے جب ابراہیم خلیل اللہ کو معراج پر نہیں بلایا، جب اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو معراج پر نہیں بلایا، جب اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو معراج پر نہیں بلایا، تو اللہ مجھے معراج پر کیسے بلا سکتا ہے؟ تو وہاں سے شیطان بھاگا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر زیادہ سخت ہے 1000 عابد سے۔ تو عزیزان گرامی، علم کی یہ اہمیت ہے، اور علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، انسان کو شرف عطا کرتا ہے اور لوگوں میں اس انسان کا اکرام اور احترام ہوتا ہے۔ لیکن دنیاوی علم دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت و فضیلت عطا کرتا ہے۔ احادیث نبویہ میں اور قرآن مقدس کے اندر علوم دینیہ کی بڑی اہمیتیں اور بڑی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عابد کی مثال، عالم کی مثال ایسی ہے جیسے 14ویں چاند کی مثال تمام ستاروں پر، یعنی ایک عابد کی فضیلت تمام لوگوں میں ایسی ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک عالم کے لیے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں ایک عالم کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے حتی الحیتان فی جوف البحر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔
اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے قرآن مقدس کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا واولی الامر منکم، تم میں سے جو فقہاء ہیں اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد یہاں پر فقہاء ہیں، علماء کرام مراد۔ تو عزیزان گرامی، علم کی بڑی اہمیتیں ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اس علم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ یاد رکھیں، جب تک ہمیں یہ علم نہیں ہوگا کہ ہمیں پیدا کس نے کیا، تو بتائیں ہم اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو بتائیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش ہم کیسے کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے ہیں اور کیے گئے ہیں، اور کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد اور غرض و غایت کیا ہے۔